امریکہ نے اچھے، ایران نے برے مذاکرات کیے، آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی شروع کر دی۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی میں بہت سے ممالک حصہ لے سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا، یورینیم کے معاملے پر بات نہیں بن سکی، ایران سے جوہری مواد حاصل کریں گے۔ امریکہ کے پاس سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی جہاز ناکہ بندی کے قریب آئے تو تباہ کر دیں گے۔ ایرانی بحریہ سمندر کی تہ میں پڑی ہے اور مکمل طور پر ختم ہو چکی۔ ایران کے 158 بحری جہاز تباہ کیے، صرف چھوٹی کشتیاں چھوڑی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ کہتے ہیں ایران کی جانب سے امریکی جہازوں پر فائرنگ کی جا سکتی ہے، جو عقل مندی پر مبنی فیصلہ نہیں ہوگا۔ گیند ایران کے کورٹ میں ہے اور مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ تہران کو کرنا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات پر اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور امریکہ اس حوالے سے اپنی ریڈ لائن پہلے ہی واضح کر چکا ہے۔ امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا وہ اپنے ملک سے جوہری مواد ہٹائے۔ امید ہے ایران آبنائے ہرمز کھولنے کی جانب پیش رفت کرے اور عالمی تجارت بحال ہو سکے۔ ایران دنیا کے خلاف اقتصادی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ واشنگٹن میں آج اسرائیل لبنان براہ راست مذاکرات ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس میں شیڈول مذاکرات کی ثالثی امریکہ کر رہا ہے۔ لبنان پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری۔ جنوبی لبنان میں قصبے پر فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد سمیت 6 لبنانی شہید، 9 زخمی۔ صہیونی فورسز نے 24 گھنٹے کے دوران 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر ناکورا میں متعدد عمارتیں گرا دیں۔ حزب اللہ نے بھی بنت جبیل اور البیزا کے اطراف میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں کو راکٹ اور ڈرون سے نشانہ بنانے کے دعوے کیے۔ پاکستان اور امریکہ کا مضبوط اقتصادی شراکت داری کے قیام پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی محکمہ خزانہ کے ڈپٹی انڈر سیکرٹری برائے بین الاقوامی امور سے ملاقات۔ معاشی اصلاحات اور بیرونی شعبے پر تبادلہ خیال۔ دونوں فریقین نے مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے معاشی اثرات پر بھی بات چیت کی۔ IMF کے ساتھ ہونے والے سٹاف لیول معاہدے پر روشنی ڈالی۔ اصلاحاتی پروگرام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے $1.3 ارب کے یورو بانڈ کی ادائیگی کامیابی سے مکمل کی۔ ترسیلات زر اور پاکستان کے بیرونی شعبے پر اس کے اثرات پر غور کیا گیا۔ سیز فائر ابھی بھی قائم ہے، کچھ معاملات پر تھوڑے بہت اٹکے ہوئے ہیں، ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کئی بار ایسے مواقع آئے جب فریقین میں بات چیت کا ڈیڈ لاک پیدا ہوا اور مذاکرات ختم ہونے کی نوبت آئی۔ ایسے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مداخلت اور محنت کے باعث دونوں ممالک دوبارہ ڈائیلاگ ٹیبل پر آئے۔ فیلڈ مارشل نے کئی راتیں جا کر ان مذاکرات کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ ان کی یہ خدمات تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی جائے گی۔ اسلام آباد مذاکرات کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مشرق وسطیٰ میں امن ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے تہنیتی قرارداد منظور کی۔ پاکستان اور کینیڈا کا ایران امریکہ جنگ بندی کے تسلسل پر زور۔ وزیر اعظم کو کینیڈین ہم منصب کا ٹیلی فون۔ مارک کارنی نے کہا کہ پاکستان کی کاوشوں سے عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور کشیدگی میں کمی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کے لیے کینیڈا کی توثیق اور حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا عزم، قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے کینیڈین ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے چینی ہم منصب اور برطانوی ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے۔ وانگ یی اور ایوٹ کوپر سے گفتگو کے دوران اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو شاندار قرار دیا۔ دونوں نے جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار سے پاکستان میں چینی سفیر جیونگ زیڈونگ کی ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ شمالی کوریا کا کروز میزائل اور جہاز شکن میزائل کا تجربہ۔ سرکاری میڈیا کے مطابق بحری جنگی جہاز نے میزائل داغے جس کا مقصد جنگی جہاز کے جدید نظام، میزائل لانچنگ طریقہ کار اور نیویگیشن سسٹمز کی کارکردگی کو جانچنا تھا۔ 2 اسٹریٹجک کروز میزائل اور 3 اینٹی شپ میزائلز فائر کیے جنہوں نے مغربی ساحل کے قریب سمندر میں اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے خود مشاہدہ کیا۔